على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی 105 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. رسول پاک سے ارشاد ہو رہا ہے قل میرا حبیب امت سے کہہ دو. سبحان اللہ. یا قل ڈائریکٹ کہہ دو, کوئی درمیان میں کرینہ نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. میرا حبیب کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اب جب اللہ کہے کہہ دو کچھ تو وزن ہوگا. خدا جانے وہ کیا شے ہے جسے اللہ فرما رہا ہے کہ امت سے کہہ دو. وہ کہہ دو میں حکم یہ ہے کہہ دو. اس کہہ دو میں فرمایا اعملو اعملو قل اعملو. چلو آپ خوش ہو جائیں, میں آیت پوری دہرا دوں. میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ عمل کرتے رہو. معلوم ہوتا ہے عقیدے درست ہو گئے ہیں, اب عمل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ عمل مظہر عقیدہ ہوتا ہے. میرا حبیب قل اعملوا اپنی امت سے کہو عمل جاری رکھو, عمل کرتے رہو. معلوم ہوتا ہے عمل نشانی ہے, پہچان ہے عقیدے کی, کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے, عمل ظاہر ہوتا ہے. سمجھو میرے بھائی. قل اعملوا فسيرى اللہ, ایسی بات ہوگی. خدا جانے جو عالمین کو دیکھ رہا ہے وہ اب ہمارے عملوں کو دیکھنا چاہتا ہے. قل اعملوا عمل جاری رکھو. فے ترتیب ذکری ہے. فے جو آئی ہے نتیجے کی نہیں, ترتیب ذکری. اجمال تھا, اب تفصیل شروع ہوئی. اجمال کی تفسیر کو ترتیب ذکری کہتے ہیں. اب ذکر ذرا وسیع ہو گیا. قل اعملوا عمل کرتے رہو. کیسا عمل کرو؟ فاسا اے آ گیا. فے ترتیب ذکری. سین یقین کے لیے. سین صوفہ کے معنی میں نہیں, مستقبل کے معنی میں نہیں. سین بیٹھ جاؤ تک, بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھو. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. عمل کرتے رہو. اللہ فرما رہا ہے عمل کرتے رہو. واسا فاسا فی ترتیب ذکری. سے یقین کے لیے, سین یقین کے لیے. یقیناً یر اللہ ہو, تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا. کیسے عمل ہیں جسے اللہ دیکھ رہا. سبحان اللہ. پہلا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا. صرف دیکھ نہیں رہا, عقیدے کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے. عقیدے سے بھی واقف ہے. معلوم ہو گیا صرف عمل نہیں دیکھ رہا, اس عمل میں جو مرکز ہے عمل کا عقیدہ,
اس کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ، ایک تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً بلا فصل کہا، صرف اللہ نہیں، اے اللہ تو کافی تھا، یہ اوروں کو کیوں ساتھ سل ملا رہا ہے؟ ہم گل سمجھ آندی، اللہ کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ اے اللہ تیرا دیکھنا، سبحان اللہ، تیرا دیکھنا اور ہمارے عمل کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن فرمایا وَرَسُولُهُ، اللہ کے بعد اور اس کا رسول بھی عمل دیکھتا ہے۔ جس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے اسی عمل کو رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ خوش ہو جائے آپ، معلوم ہو گئے دو نگران ہو گئے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، ایک جب ایک چھوٹا سا آدمی دیکھ رہا ہو چور چوری نہیں کرتا، جہاں اللہ دیکھ رہا ہو وہاں عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ دیکھ رہا ہے صحیح، اللہ کے بعد اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ ہائے 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 کیسی بات کہی، ہے رسول لیکن عملوں کو ویسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہو کے دیکھ رہا ہے، یہ رسول ہو کے دیکھ رہا ہے۔ خیال کیا کرو، پریشان نہ ہو جا کرو، جلدی نفسہ نہ ہو۔ یہ رسول ہم نے اسے رسول بنایا ہے، وہ معیار دیکھنے کا بھی دے دیا ہے۔ دوسرا رسول دیکھ رہا ہے۔ تیسرا والمومنون، آمنو نہیں مومنون، ہائے ہائے ہائے، کچھ اور ہیں جو مومنین وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ شکر ہوا اتنی دیکھنے والے ہمارے عمل کے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ اللہ بھی اللہ دیکھ رہے، جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ اپنے ہمارے عمل دیکھ رہے۔ اب پریشان ہو کے سن رہے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ ہمارے عملوں کو دیکھ رہا، خوش ہو۔ خدا جانے وہ کیسی ذات ہے، کیسا خبیر ہے، کیسا بصیر اور دیکھنے والا ہے، ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے بیک وقت اس عمل کو۔ یہ نہیں کہ عمل گزر گیا دوسرے عمل کو رسول دیکھتا ہے، نہ نہ، جس عمل کو اللہ دیکھتا ہے اسی عمل کو رسول بھی دیکھتا ہے۔ تیسرے کون ہے؟ والمومنون، وہ مومنون کون؟ مومنون ایک جماعت ہے۔ خوش ہو جائے میرا بھائی، خوش ہو جائے۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ خاص جماعت ہے، جس جماعت کا پہلی فرد، جس جماعت کی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، سرکار امیر المومنین۔ یہ 12 امام ہیں جو ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا۔ اب میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کسی سے، بالکل کچھ نہیں۔ جب عملوں کو امام دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نبی تو چلے گئے، ایک امام کا رہنا واجب ہے دیکھنے کے لیے۔ جن کے امام بالکل فوت ہو چکے ہیں وہ اپنے عملوں کی خیر مانگے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہو رہا ہے، خیر مانگے۔ امام کا دیکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ پھر ان کے عملوں میں امام کہاں ہیں؟ وہ تو فوت ہو گئے، ان کے کوئی امام زندہ ہے؟ نہ، پریشان کیوں ہو رہے؟ امام زندہ، ہمارا تو امام زندہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے، پردہ غیبت میں ہے یا نہیں؟ یار ہاتھ بلند کر کے کہیں نا، ہمارا تو موجود ہے، آپ کے کہاں ہیں؟ پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کہاں گئے۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملوں کو دیکھنے کے لیے ایک اللہ ہے، اللہ ایک اللہ ہے۔ اللہ نے یہ دو رسول اور امام
اپنے دیکھنے میں شامل کیوں کیے؟ تاکہ اگر آپ اللہ کی دیکھنے میں کچھ تھوڑی سی اوپر نیچے کرے، فوراً رسول کہے میں نے بھی دیکھا تھا۔ رسول کے ساتھ بلا فاصلہ علی فرمائے او میں نے بھی دیکھا تھا۔ اب گنجائش ہے آپ کے لیے؟ کوئی گنجائش رہ گئی بعد میں کہنے کی؟ اللہ نے دیکھے کتنا کچھ کہا، اللہ نے بھی دیکھ لیا، رسول نے بھی دیکھ لیا، امام نے بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہو، دیکھ لیا۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ، وا اور یہ حالیہ ہے، جب کہ تم، در حالانکہ تم، وہ حالیہ ہے، سین یقین کے لیے ہے، وَسَتُرَدُّونَ پھر تم یقیناً لوٹائے جاؤ گے۔ او بے خبر دنیا، تم کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے۔ قرآن بیان فرما کون ہے وہ جن کی بارگاہ میں ہم حساب و کتاب کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ پھر تم لوٹ، یہاں لفظ اللہ لکھی ہوئی ہے، خیال کرائے شیعوں نے بھی لکھی ہے لفظ اللہ، فرمان علی صاحب کا قرآن دیکھے وہاں لفظ اللہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، آج میری طرف سے دیکھ لیجیے، میں ان سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا یہ جو لوٹایا جا رہا ہے وہاں حساب و کتاب لینے والا اللہ نہیں ہوگا، حاکم یوم الدین امیر المومنین ہوگا۔ میدان حشر میں حاکم یوم الدین کون ہوگا؟ سرکار امیر المومنین۔ وَسَتُرَدُّونَ امیر المومنین کے بارے میں کیا ہے تو انہوں خیال کرائے نا، وَسَتُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جائے گو یقیناً اِلَىٰ عَالِمِ الْغَیبِ وَالشَّہَادَہ۔ چپ کیوں ہو گئے یار؟ کبھی پڑھی نہیں؟ امام کائنات جو حساب لیا جائے گا، لینے والا حاکم ہوگا، وہ کون ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ ہوگا یا نہیں؟ پھر آپ چپ کیوں ہو گئے؟ پریشان کیوں ہو گئے؟ خوش ہو نا، خوش ہوں آپ کہ ہمارا حاکم یوم الدین علی عالم الغیب بھی ہے والشہادہ بھی ہے۔ ہر امام زمانہ عالم الغیب والشہادہ، قرآن کی نص سے میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا، آج بیان ادھر وہ بیان نہیں، لیکن عالم الغیب والشہادہ میں نے قرآن سے بیان کیا۔ اب آپ ان مجالس میں یا تھے نہیں یا وہاں تک تو بیان ایک بات نہیں ہوتی۔ عالم الغیب والشہادت کس کی بارگاہ میں؟ جو تمام غیب کا بھی عالم ہو اور شہادہ کا بھی عالم ہو۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو پھر میں لفظ کہوں گا اے اللہ بتا وہ عالم غیب و شہادہ کون ہوگا؟ کہا وہ ہوگا جو رسول کے بعد سلومی کا دعویٰ کرے۔ ہوں سمجھ آ گئی ہے تیری؟ خوش ہو؟ خوش ہو؟ جو عالم الغیب و شہادہ کس کا دعویٰ کرے؟ سلومی کا دعویٰ کرے۔ دنیا نے علامہ سبت ابن جوزی نے دعویٰ کیا تھا، شام کے ایک عالم تھے سبت ابن جوزی نے دعویٰ کیا تھا، وہاں مرد نہیں پہنچا، ایک شام کی بی بی گئی، کہا بی بی ان سے کہو کہ تیرا دعویٰ سجتا نہیں ہے، یہ دعویٰ امیر المومنین نے فرمایا ہے۔ اس نے ضد کی، سبت ابن جوزی صاحب نے ضد کی، وہ سمجھ رہا تھا کوئی نہیں جانتا جتنی میں جانتا ہوں۔ بی بی نے کہا یہ جناب علی کا فرمان ہے، یہ انہی کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں۔
اس نے جب اس بات پر چپ نہیں کی نا، چپ نہیں کہ میں یہاں لفظ یہ میں نے بدل دیا، چپ نہیں کی، بی بی نے کہا اچھا تو اگر عالم ہے بتا تیری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں؟ سر جھکا کے کہتا ہے دوبارہ اعلان ہی نہیں کروں گا۔ سمجھ آگئی؟ عالم الغیب والشہادہ سرکار امیر المومنین، ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے، بات سن۔ فَيُنَبِّئُكُمْ تمہیں خبر دے گا، کم ہر ایک کو امام زمانہ خبر دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، نبے مانے روحانی خبر، دینی خبر، روٹی والی خبر نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو بھی پوچھو گے وہی تمہیں خبر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب امام کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ میری طرف دیکھیں جناب، آپ سے میرے سامنے ہو جائے، اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی گرامر کی بات میں کر کے، آج رات ہے مصائب کی، لیکن اے ملو کی لفظ نے ابتدا میں، اے ملو کی لفظ نے مجھے کچھ پابند کر دیا کہ میں اے ملو پہ تھوڑی سی بحث کروں، عمل کروں۔ عمل، یہ عمل کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جو جزا سزا ان عملوں کی ملے گی وہ جزا سزا، سارے سنو صحیح، عین عمل ہوگی، عوض عمل نہیں۔ کسی ان تک نہیں آئی، کل تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ عین عمل ہوگی، جزا سزا، عوض عمل نہیں۔ یعنی اب ذرا ہن سنو، نمازی کی جزا نہیں ملے گی، نمازی سارے ہو جائیں گے، لیکن جس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی۔ ہائے 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 ہائے، جس نیت سے نماز پڑھی ہے اس کی جزا ملے گی۔ ایک اگر اجازت دیں پھر میں دو منٹ میں اور لینا چاہتا ہوں۔ اچھا میرے بزرگ کو یہاں صحیح بیٹھ، یہ میرے بزرگ ہیں۔ اچھا میں اپنی پہلی بات میں اپنی کروں، میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، میرا سارا خیال بازار میں نماز میں چلا گیا، آپ کے بازار میں۔ اب میں دکانیں دیکھتا جا رہا ہوں، ادھر نماز بھی پڑھتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا جا رہا ہوں، وہاں پہنچ گیا، آخر تک بازار بھی مکمل ہو گیا، نماز بھی مکمل ہو گئی۔ میری بازار اس بازار ہی میں مکمل ہوئی، یہ بازاری نماز ہے۔ اب خوش نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، خیال بازار میں تھا، نماز مکمل ہو گئی۔ دوبارہ پڑھی آپ نے؟ نہیں نہ پڑھی، کبھی نہیں پڑھی نا، اس کا مقصد ہے مکمل تصور کر لی نا آپ نے۔ اچھا چلو نماز مکمل ہو گئی، صحیح نے پڑھی، خیال بازار میں تھا۔ اچھا ہاں میں کہوں، اپنے لیے کہوں، آپ کو سمجھ آ، میں نے پڑھی، میرا خیال بازار میں تھا۔ شاہ جی نے پڑھی، چلو شاہ جی آپ کا امام باڑی میں رکھتے، جناب کا خیال امام بارگاہ میں تھا، کتنے فانوس لگانے ہیں، ہائے 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 ہائے، کتنے سیٹیں منگوانی ہیں، ساری نماز امام بارگاہ کے ہی خیال میں مکمل ہوگی۔ صحیح کی نماز یہ تیسرے صاحب ہیں میرے بزرگ ہوں، انہوں نے جو نماز پڑھی ان کی نماز عین الحمد میں خیال، یا الحمدللہ رب العالمین، وہ کون سی حمد ہے جو عالمین کے لیے ہے؟
اس کا سارا نیت، خیال، ارادہ، توجہ نماز ہی میں، ان کی نماز ہی میں، ان کی نماز اس امام بارگاہ میں، میری نماز بازار میں۔ اچھی نماز صحیح کی ہوگی جن کی نماز میں نماز ہی میں خیال ہے۔ دوسرے نمبر پہ جن کا خیال امام بارگاہ میں ہے، میری نماز بازار میں ہے، میری تیسرے نمبر پر ہوگی۔ توجہ فرمائیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اگر اللہ تینوں کو برابر کی جزا دے، عادل کہاں ہے؟ غور نہیں فرما نہ، عادل کہاں ہے؟ گل تھوڑی جی گل ہے۔ عادل یہی ہے کہ اسی لیے اللہ نے جزا سزا کس میں رکھی ہے؟ عوض عمل نہیں، نمازی کی جزا نہیں، جس نیت کی نماز پڑھی ہے اسی کی جزا ملے گی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دی۔ اگر حر پیچھے نماز پڑھ لیتا لوگ کہیں گے نماز نے حر کو بخشوایا۔ گل سمجھ دے تو خوش ہو جاؤ میرا پتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جناب یہ جو نماز ہے، عالم الغیب و شہادہ کون ہوگا؟ امام۔ تھوڑی سی بات امام کی کر کے نا اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، غور فرمائیں صحیح، آج رات ہے فضائل کی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات مکمل کر کے عمل کی پھر آگے بڑھتے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص کو سفید باز ملا۔ باز اڑتے ہوئے جو شکار کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا، باز عربی لوگ عام ہاتھوں کے لیے پھرتے ہیں، ہمارے رواج نہیں ہے۔ سفید باز جب آیا تو چونکہ وہ نسل سفید کم باز ہوتے ہیں، اس نے کہا ہارون رشید بادشاہ ہے، میں اس کو جا کے دوں۔ اس نے آ کے اسے دیا کہ یہ خاص باز ہے، آپ ہی بادشاہی سے پال سکتے ہیں۔ اس نے لے لیا اور اس کی پوری پرورش کی، ساری چیزیں اس کے آگے رکھی، کھانے کے لیے جتنی چیزیں دنیا کی ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا چھوڑ دو اس کو، ان میں سے یہ جن کو کھانے لگے وہ الگ کرتے جاؤ۔ وہ کھاتا گیا، الگ کرتے گئے، وہی جو الگ ہوتے گئے اس کی غذا بنا دی، اور غذا وہی تھی جو وہ چاہتا تھا، جیسا چاہتا تھا، ہر قسم کی غذا اسی چاہت میں۔ جب غذا ملی تو جلدی جوان ہو گیا۔ جوان ہوا تو اب اس کے لیے چاہیے کہ اسے شکار کریں۔ اب اسے شکار کے لیے سکھایا، پہلے اپنے ہاتھ پہ بیٹھنا سکھایا، دور تک لے جاتا، چھوڑ دیتا، ہاتھ کرتا، اڑ کے آ کے بیٹھتا۔ اتنا عادی ہو گیا کہ ہاتھ ایسے کیا، جہاں بھی وہ ہوتا تھا اڑتا ہوا بھی آ کے وہاں اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن ہارون نے لوگوں سے کہا میرے ساتھ چلو، میں اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ کھانا پینا سارا خیمے لگ گئے، سارے چل کے دنیا گئی، وہاں جا کے جب پہنچ گئے، ہارون کے ہاتھ پہ وہ باز بیٹھا ہے، سفید باز، ایک شکار، سارے آدمی آ کے کھڑے ہو گئے صحرا میں۔ شکار نکلا، اڑا تو اس نے اس کے پیچھے اس کو اڑایا، اس کا باز اس کے پیچھے گیا، اتنی چلتا گیا کہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ رات تک، مغرب تک انتظار کرتا رہا، شاید پلٹ کے آئے، نہیں آیا۔ جب نہیں آیا اس نے اپنے سارے عملے کو، پہلے گھوڑے آ کے جمع کر دیے تھے، کوئی 200-300-400 گھوڑا، کہ جہاں جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں وہاں جا کے دیکھو، شاید وہ وہاں بیٹھا ہو۔ پورے علاقے میں پھیلا دیا، جس علاقے میں چھوڑا تھا۔ وہ ساری رات ڈھونڈ کے صبح آئے، کہتے ہمیں نہیں ملا۔
یہ صبح سویرے اپنے خیمے سے اٹھ کے باہر فضا میں یا دھوپ میں بیٹھا تھا، کیا دیکھا؟ وہی سفید باز اوپر سے نیچے آ رہا ہے، خوش ہو۔ جو ہی نیچے آیا اس نے ہاتھ آگے کیا، وہ اس کے ہاتھ کے آگے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو اس نے اس باز کے پنجے میں ایک انسان نما مچھلی دیکھی، انسان نما مچھلی جس کی لمبائی 1 بالشت لمبی، 1 بالشت، سر اس کا آدمیوں جیسا، ہاتھ اس کے، بیٹھ جا پتر، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بالکل ٹھیک۔ یار آج بھی رات ہی رک کے دیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، یار اچھے رہ جائیں، اسی کے لیے دور نہیں ہے۔ خیال کیتا کرو میرا پتر، آج میں جسارت کر کے یہ پرچہ دیا، میں لیکن کی کروں، چونکہ مجھے حکم ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، اب میں اسی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں۔ بس جناب، کیا میں کہہ رہا تھا؟ ایک آدمی آنکھیں یاد نہیں سمجھ، ایک آدمی آنکھیں کو اونچا، ہاں انسان نما مچھلی اس کے پنجے سے نکلے، چنگی گل ہے، جس نالی میں سارے نہیں ہے، اور سمجھ آ گئی۔ اچھا جناب، انسان نما مچھلی اس نے اس کے وہ ہوئی، سر اس کا آدمیوں جیسا، ہاتھ آدمیوں جیسے، ٹانگیں آدمیوں جیسی، پیٹ مچھلی جیسی، اور اس کی لمبائی 1 بالشت، عربی بالشت، ہماری ہمیں چھوٹی بالشت، ان کی بڑی بڑی، یہ جناب۔ اور وہ دھوپ میں اس طرح چمکتی تھی جیسے تلوار چمکتی ہے۔ ہارون اسے لے کے بغداد چلا گیا، یا ابن اقسم قاضی تھا، قاضی سے کہا سارا عملہ لے آؤ، عملہ آ گیا، باقی جتنے دانشور ان کے مقرر تھے ان کو بلایا، بھائی یہ دیکھو یہ مچھلی آئی ہے، یہ بتاؤ کہاں کی مخلوق ہے، کہاں کی مخلوق، یا کہاں کی مخلوق ہے، سر جھکا لیا، کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی اور جتنی بیٹھے تھے ہمیں معلوم نہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے جس کا نام حسن لکھا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ ہارون اس کی طرف غصے سے دیکھا، جب یہ لوگ نہیں بتا سکتے یہ کون ہے بتانے والا؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا، یہ جواب وہ دے گا ہارون جسے تو نے زندان میں رکھا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، یہ وہی میرا امام۔ اس کی بات سن کر اسے فوراً آرڈر کیا کہ جلدی کرو، امام کو زندان سے بلواؤ۔ آدمی اس نے اسی وقت سواریاں دی، فوراً وہاں پہنچے۔ امام جس حالت میں تھے، داروغہ جیل نے امام کو تیار کر کے، تیار ابا کبا پہن کے میرا امام وہاں سے چل کے سیدھا دربار میں ان کے پاس آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ ہارون کہنے لگا مولا کافی دنوں سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، ہائے 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 ہائے، زیارت کی تمنا تھی، میں نے اس لیے بلوایا ہے۔ امام نے فرمایا تو نے زیارت کے لیے نہیں بلوایا، جس کے لیے بلوایا ہے سنو، اور نہیں فرما رہے میرے امام نے فرمایا ان اللہ خلق ما بین السماء والارض بحرا مکفوفا، اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان میں ایک سمندر پیدا کیا ہے۔ بس سمندر کا لفظ کہنا تھا کہ لفظ کہنی تھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، مولا اس کا طول کتنا تھا؟ فرمایا 4 فرسخ ملکوتی، 1 فرسخ تیز رفتار
پرندے کی 200 سال کی راہ، 800 سال گئے جائے تو اس کو طے کرے گا. 200 سال کی راہ. میں کیا کہہ رہا تھا بنا، میں کسی اور خیال میں چلا گیا. میں نے کیا کہا ابھی؟ کتنی فاصلہ ہے؟ اچھا، سرکار نے فرمایا 4 فرسخ ملکوتی. سبحان، 4 فرسخ ملکوتی. اس سمندر میں اللہ نے، میرے امام نے فرمایا ہے، اس سمندر میں اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے مچھلی نما. ہم تو خوش ہو گئے. اے عالم الغیب والشہادہ، مچھلی نما. اس مچھلی کا لمبائی 1 بالشت، اس کا سر آدمیوں جیسا، دیکھا نہیں امام نے، اس کے ہاتھ آدمیوں جیسے، ٹانگیں آدمیوں جیسی، پیٹ مچھلی جیسا. اللہ نے وہ مچھلی بنائی ہے. اگلی گل کر رہا، فرمایا وہ مچھلیاں سمندر میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہیں. جب کوئی مچھلی ذرا بھی عبادت سے کوتاہی کرتی ہے، اللہ اسی مچھلی پر سفید باز کو مسلط کر دیتا. وہی حیدری. ان گل سمجھ آئی؟ شکریہ. وہی شکار کر کے آیا ہے اور لوگ اماموں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک گل چنگی میری لگی جے، اگر حکم دو ایک چھوٹی بہور پڑھ لوں، تھوڑی لکھی جے. بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود. حبشی ابن جنادہ اس کا نام ہے. دیکھیں میں نہ لکھا ہوا ہے. حبشی ابن جنادہ، یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت کے زمانے میں حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، وہ اپنے دارالامارہ میں بیٹھے ہیں، میں انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. سمجھ دی بھی ہے؟ ہاں جی بھی ہے نا. چپ ہو گئے جو سارے، تو اتنا بوجھ ہو گئے جو توبہ. بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا. اس نے کہا صحیح، میں نے رسول پاک سے کچھ قرض لینا ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا قرض؟ کیونکہ ان کی جگہ کے بیچ بیٹھے ہوئے. کہتا ہے قرض میں نے لینا ہے، رسول نے فرمایا تھا میں تمہیں 3 مٹھی اس وقت کی کھجوروں کی، تازہ کھجوروں کی میں تمہیں 3 مٹھیاں دوں گا. آپ بیٹھے رسول کی جگہ پر، ان کا قرضہ تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. آپ مجھے 3 مٹھیاں کھجوریں تازہ دیں. اس نے جلدی سے قاضی شرح کو بلایا. صحیح 3 مٹھیاں. کہتے ہیں جب آپ نہیں دے سکے تو میں کہاں سے دے سکوں. اسے اس سے کہا. شرح نے بتا پھر کرے کیا؟ شرح نے مسکرا کے کہا تیری اپنی مرضی ہے، علی علیہ السلام کے بغیر کوئی اس کو حل کر سکتا ہی نہیں. فوراً آدمی بھیجے کہ جناب علی سے کہو جلدی آئے. سرکار تشریف لے آئے. آ کے بیٹھ کر انہوں نے کہا مولا 3 مٹھیاں کھجوریں دینی ہیں اور وہ بھی تازہ. دیکھیں کراچی سے لے کر یہاں تک ایک موسم ہے. وہ وقت تھا کہ کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا. کھجوروں کا موسم ہوتا تو کہ جو اتار لے. کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا. اب کراچی سے یہاں تک موسم ایک ہے نا.
معلوم ہے اتنا فاصلہ تو ہے نا، وہاں کھجوروں کا موسم ہے نہیں، جب ہے نہیں تو نہیں فرمانے۔ پھر کون ہے جس نے ہاتھ کو دراز کیا ہے؟ کوئی باغ ہے جس کو علی دیکھ رہا؟ کچھ نہیں ہوئے۔ سرکار امیر المومنین نے ہاتھ کو دراز کیا، اب جو واپس مٹھی بند تھی، جو ہی آ کے جناب علی نے مٹھی کھولی، کھجوریں رکھی، حضرت ابوبکر نے آدمی سے کہا گن کے ان کو گنو، لکھ لو۔ ہم یہ سمجھ دے دی، اے مٹھی میں جتنی آئی ہے کھجوریں گن لو، گن لی، لکھ لی۔ اچھا، دوسری کھجور کی مٹھائی گن لو، لکھ لو۔ تیسری آئی، گن لو، لکھ لو۔ جب تینوں مکمل ہوئی تو پوچھا بتاؤ کوئی فرق ہے؟ فرمایا جو پہلی میں ہے وہی دوسری میں ہے، جو دوسری میں ہے وہی تیسری میں۔ کل 73 دانے ہیں، 73۔ نہیں سمجھ آئی تو آپ کو ہے اور سمجھ آئی؟ 73 دانے ہیں، وہ ان کو دیا۔ یہ کون ہے؟ سرکار امیر المومنین۔ بس اچھا، پہلا میں وہ جو تھا وہ بیان پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہ ہو گیا نا، اور یہ بھی ہو گیا۔ میرے خیال ہے اتنا کافی ہے، رات کا وقت ہے، آج ایسی رات ہے کہ جس میں جتنی مصائب ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ آ گئی 10ویں کی رات، سیدہ سے قبول فرمائے۔ اگر رونا یہ وہ رات ہے، خدا جانے زہرا کی بیٹیوں نے یہ رات ساری بیٹھ کے گزار دی۔ اس رات کو سب سے پہلی تبدیلی یہ آئی کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے عباس نے خیام کی ترتیب بدل دی۔ پہلے خیمے بہت دور تھے، آج کی رات زہرا کی بیٹیوں کے خیمے کے ساتھ ساتھ ہی تمام صحابہ کے خیمے لگا دیے گئے، اور ایسی آواز، صحیح نے فرمایا تمہاری آخری رات ہے، ایسی عبادت کرو جتنا کر سکتے ہو۔ روایت میں کہ آواز تھی لیکن لفظوں میں شناخت نہیں تھی۔ جب یہ صحابہ کی آواز بڑھی نا، میں جملہ کہوں آپ سمجھ جائیں گے، میرے سجاد آقا کا پردہ غیبت ہٹا۔ جب یہ آواز سنی نا، کہا بابا حسین کہاں ہے؟ تشریف ہے میرا مولا۔ بابا یہ آواز کن کی ہے؟ میرے امام نے فرمایا سجاد کہوں جملہ جو کہا؟ میرے امام نے فرمایا میرا غیور بیٹا۔ جواب آ گیا نا، ہے اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ میرا غیور بیٹا یہ میرے صحابہ کی ہے۔ کہا آقا یہ ہماری پھوپھیوں کی کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی؟ اس وقت میرے امام نے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا سجاد آج کی رات ایسے رہنے دو، کل شام غریبہ آئے گی، تو جاننا اور زینب جاننا۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ آج کی رات ایسے رہنے، کل کی رات آئے گی، تو جاننا تیری زینب جاننا۔ یہاں ایک اور بھی ایک رات کا ایک مرحلہ ہے، اگر اجازت دے تھوڑا سا میں اس کی بھی مسائل عرض کر دوں۔ امام نے جب نماز تہجد مکمل کی، امام حسین علیہ السلام آئے اور آ کے جناب نافع ابن ہلال سرکار کے دروازے پر محافظ کھڑا ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ امام آئے، آ کر آگے بڑھ کے نظرہ یمیناً شمالاً، دائیں بائیں دیکھا، سیدھے
मैदान की तरफ चले गए जहाँ दुश्मन की फौज थी। मैं खुद पीछे गया। मैंने कहा कहीं अगर जनाब इमाम हुसैन को कुछ हो गया तो मैं जनाब ज़ैनब को क्या जवाब दूँ? खुदा जाने जब पाक ज़ैनब की अजमतें कितनी। मैं इमाम के करीब जब पहुंचा ना, इमाम रुकते फरमाते हैं ऐना तुरीदो या नाफे, नाफे कहाँ जाना चाहते हो? रो दिया नाफे, मौला आप अकेले जा रहे हैं, मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। अजरकुमुल्लाह, जरा माहौल बनाए मसाइब का। इमाम ने नाफे का हाथ पकड़ लिया। इमाम चलते 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 एक जगह पे रुक गए। रुक के फरमाया नाफे ये जगह जानता है? नाफे ने कहा मौला नहीं जानता। कहूँ जुमला? एक चीख निकली। मेरे इमाम ने फरमाया नाफे कल मेरा अली अकबर यहाँ गिरेगा। सैयदा से कबूल फरमाया अल्लाह अकबर, शबीह रसूल कल जीन से यहाँ जमीन पर गिरेगी। मुंह पीट लिया नाफे ने। आगे बढ़े एक और जगह आई। नाफे यहाँ मेरा कासिम घोड़े से गिरे। अजरकुम अल्लाह। इमाम रोते हुए, नाफे रोते हुए आगे बढ़े। फरमाया नाफे यहाँ मेरे अब्बास का पहला बाजू गिरे। अजरकुम अल्लाह। पुरसा देते आए। आगे बढ़े, यहाँ फरमाया मेरे अब्बास का बाजू गिरेगा। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, एक नशेबी जगह आई। इमाम वहाँ बैठ गए। नशेबी जगह पे बैठ के फरमाया नाफे क्या इस जगह को जानते हैं? बोला नहीं। फरमाया हाज़िही मक्तली व मज़बही, ये मेरी ज़बाह की जगह है, ये मेरे कत्ल होने की जगह है। जब ये कहा ना, ये कहते इमाम ने फरमाया नाफे मुझसे पूछ मैं आधी रात को यहाँ क्यों आया? मौला क्यों आए? फरमाया मैं नमाज तहज्जुद के बाद जरा सी मेरी आंख लग गई, ख्वाब में माँ ज़हरा आई, आके कहा हुसैन तेरी कत्लगाह को मैंने बालू से साफ कर दिया। अजरकुम अल्लाह। सईदा से कबूल फरमाए। आज की रात यही मसाइल का हक है, अदा करे खुदा के वास्ते, ताकि कोई संग रेज़ा मेरे हुसैन को तकलीफ ना दे। मैं कहूँगा मौला संग रेज़े बर्दाश्त नहीं करता। बीबी पाक तीर लगते कैसे देखे होंगे? अजरकुम अल्लाह। एक मंजर और बढ़ाए, एक मंजर और आ गया। सुबह के वक्त इमाम चले। सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया के, अभी नमाज सुबह की नमाज से पहले जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में क्या देखा? और मोहम्मद को बिठा के फरमा रही है खबर है तुम्हें कल तुम्हारे मामू पे कौन सा दिन आने वाला? अल्लाह अकबर। तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हारा कब्जा नहरे फुरात पे हो जाएगा। खबरदार अगर नजर उठा के देखा माँ भी नहीं बनी। इमाम ने सुना हौसले के। अजरकुम अल्लाह। इमाम ने आफरीन कहा। इमाम आगे बढ़े। दूसरा खैमा है यतीम हसन का। उम्मे फरवा कासिम को कह रही है कासिम अली अकबर अपनी माँ के पास बैठा हो, तेरा लाशा आ जाए। कहूँ कासिम ने कहा अम्मी अगर लाशा आने के काबिल न रहे, अजरकुम अल्लाह, फिर तो माँ बनेगी। आखिरीन इमाम ने कहा। आगे बढ़े। आगे जो इमाम गए ये बीबी उम्मे लैला का जो असली माँ है जनाब अली अकबर की, उसका खैमा है। जो ही इमाम अंदर गए क्या देखा? उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देख रहे। अजरकुम अल्लाह। जो ही इमाम ने देखा फरमाया उम्मे लैला क्या कर रही है? आका अकबर आज की रात का मेहमान है, मैं चाहती हूँ अकबर का नक्श मेरे दिल पे जम जाए। अल्लाह। इमाम ने दुआ दी। दुआ दे के ना इमाम निकले ना, आसमान की तरफ देखा, आज़ान का वक्त है। इमाम ने फरमाया आज मसरूर वो जो है मसरूर उसने आज़ान नहीं देनी,
علی اکبر آج آپ آزان دو تاکہ آج مائیں بہنیں بھی رسول کی آواز سن لیں، آزان بھی سن لیں۔ علی اکبر گلدستہ آزان پہ آئے اور آ کر آزان شروع نہیں کی، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا ہوا آج حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے، بس ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا، حسین سوال کرو، کیا سوال ہے؟ فرمایا میں آزان دیتا ہوں، میری آزان کی آواز مدینے پہنچا۔ فرمایا اللہ اکبر، اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے، پرسا دینا پرسا دے آزان، اجرکم اللہ۔ حیا علی خیر العمل، اللہ اکبر۔ آزان اجرکم اللہ، آزان کی آواز پہنچا دی ہوا نے۔ جناب فاطمہ صغرا گہرے قدموں پہ نشانوں پہ منہ رکھے ہوئے آئے دوڑ کے کہا نانے ام سلمہ اکبر آ گیا ہے۔ نانے کے روزے پہ آزان دے رہا ہے، دوڑ کے جو بیویاں گئی، روزہ ہل رہا ہے، چراغ بجھے ہوئے ہیں، آواز آئی یہ آزان مدینے سے نہیں، کربلا سے آخری آزان۔ اے مسائل کے ابتدا یہاں سے میں جملہ کہتا ہوں، کسی شہید کو اتنا دیر الوداع کرنے میں خیمے میں نہیں لگی جتنا علی اکبر کو لگی۔ علی اکبر باہر آئے، امام حسین گھوڑے کی رکاب پکڑ کے کھڑے ہیں۔ بیٹا بڑی دیر لگی بابا، اب فرصت ہوئی۔ امام نے رکاب کو پکڑ کے علی اکبر کو خود سوار کرایا۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ بابا بھی ہیں امام بھی ہیں، میری رکاب آپ نے پکڑی ہے۔ فرمایا بیٹا سمجھ کر نہیں، شبیہ رسول سمجھ کر۔ علی اکبر کو بچھا کے نا میرے امام نے فرمایا علی اکبر ماشاءاللہ چلو، خدا گواہ ہے روایت ہے، ادھر جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ذرا مہمیز کیا نا، امام دوڑ کر کہتے ہیں اکبر رک جاؤ، پھر سوار اتارا، پھر سوار کرایا، 7 مرتبہ اتارا، 7 مرتبہ سوار کیا۔ اکبر نے کہا مولا یہ 7 مرتبہ مجھے اتارتے بھی ہیں چڑھاتے بھی ہیں۔ فرمایا تو اکبر ہوتا، میں اکبر ہوتا، تو حسین ہوتا، پھر پتہ لگتا اکبر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر گئے، 1 منٹ اور علی اکبر گئے، سرکار نے میدان میں 3 دن کے پیاسے نے جنگ کی، جنگ ہے۔ ایک ملعون نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، میرے خیال برچھی سمجھ رہی ہے، یہ برچھی کے لاش آقا قزوینی نے امام حسین کے روزے پہ پڑھی کہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، زری سے خون میں نکلنا شروع کر دیا۔ روتے روتے قزوینی سو گیا۔ بی بی پاک نے کہا قزوینی آج کے بعد علی اکبر کی شہادت حسین کی زری پہ نہیں پڑھی۔ کہا بی بی پاک میں نے کوئی غلط پڑھی؟ کہا غلط نہیں پڑھی، جب سے تو نے پڑھی ہے میری زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہوں گا جناب علی اکبر گرے نہ منہ کے بل، امام حسین آ کے سر گود میں رکھا، بیٹا ایک کیا حال ہے بابا خیریت ہے، ایک مرتبہ گلے لگا لے۔ جناب اکبر نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے گلے لگایا،
بیٹا ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بابا ظالم نے برچھی مار کے کہا تھا حسین صابر ہے۔ میرے خیال بہت بڑی بات ہے۔ آج اس جوان بیٹے سے برچھی نکالے گا تو پتا چلے گا۔ میرے امام نے فرمایا اکبر تو فخر اسماعیل ہو، میں فخر ابراہیم بنتا۔ اب جو جناب نے ہاتھ ڈالا نا امام نے کہ میں برچھی نکالوں، پورا لاشا بلند ہو گیا۔ علی اکبر کی آواز آئی بابا آج ابراہیم و اسماعیل ہوتے۔ دیکھنے کہ میرا صبر کتنا ہے۔ کنارے سے آواز آئی ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں انتما سید الصابرین۔ ازادار دوسرا اب جو دوسری مرتبہ ہاتھ ڈالا، اب جناب علی اکبر کے لب ہلے، اب جو امام نے کان لگائے آواز آئی بابا آخری مرتبہ صغرا میلاد۔ ہائے ہائے ہائے، امام نے کہا علی اکبر میری انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو دیکھا آنکھیں بند کر کے فرمایا بابا نہ دیکھتا تو اچھا تھا۔ کیا دیکھا؟ میرے قدموں کے نشانوں پہ فاطمہ صغرا منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اکبر تیرے انتظار میں دن گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت میرے اکبر نے بہن کو سلام کہا، بہن میں آ نہیں سکتا، میرا آخری سلام۔ خدا جانے جناب فاطمہ پہ کیا گزری۔ روایت میں ہے کئی مرتبہ اٹھی اور کئی مرتبہ بیٹھی۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔ ماتم جناب امام ماتم امام بسم اللہ کرنے ماتم امام ماتم حسین ماتم حسین